ہم کون سے ڈیز میں گزر رہے ہیں؟ یہ کون سے دن ہے جی؟ جمعرات کو کیا تھا جی؟ ہاں، خدا مسیح کا آسمان پر، اچھا مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے ایک حکم دیا تھا. میں چاہتا ہوں آج ہم اس حکم پر غور کریں. تو آپ تیار ہیں اس حکم کو غور کرنے کے لیے جی؟ تیار ہیں؟ مسیح جب جانے لگے تو انہوں نے حکم دیا تھا. میں چاہتا ہوں اس حکم پر آج ہم سارے غور کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے. آمین. حوالہ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے، مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اور اس کو ہم پڑھیں گے 18ویں آیت. مقدس مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. حوالہ مل گیا سب کو؟ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. دوسرا حوالہ متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے اس کو ہم پڑھیں گے. متی 28 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھیں گے. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت. آئے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، تشریف رکھیں گے. اس کو گریٹ کمیشن یا ارشاد اعظم یا گریٹ کنگ کا مشن بھی کہا جاتا ہے. کس کو؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، پھر اس نے حکم دیا کہ ساری خلقت کے سامنے جا کر کیا کرو؟ انجیل کی. اچھا یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے. کس کو دیا گیا ہے؟ شاگردوں کو دیا گیا ہے، ایمانداروں کو دیا گیا ہے، چرچ کو دیا گیا ہے، کلیسیا کو دیا گیا ہے کہ کلیسیا، ایماندار، شاگرد انجیل کی منادی کریں. ہاللیلویہ. یہ ارشاد اعظم اور یہ کام ہے جو مسیح نے ہمیں دیا ہے. اور پھر صرف کام ہی نہیں دیا، اس نے کہا آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے. انجیل کا پیغام ہر فرد بشر کے لیے ہے، اور یہ انجیل کا پیغام عالمگیر پیغام ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر ثقافت کے لیے ہے.
یہ صرف یہودیوں کے لیے یا صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں انجیل کا پیغام سب کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ذمہ داری کن کو دی گئی؟ کوئی عام بندیاں کو نہیں دی گئی، یہ ذمہ داری گرجے کے پاس ہے، چرچ کے پاس ہے، ایمانداروں کے پاس ہے، شاگردوں کے پاس ہے، پادریوں کے پاس ہے، ایلڈروں، ڈیکنوں، مبشروں کے پاس ہے، جو بلائے گئے ہیں، جو چنے گئے ہیں، جن کو بلایا گیا ہے، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ اور یہ ذمہ داری گرجے کی ہے، چرچ کی ذمہ داری کہ انجیل کا پیغام قوموں، قبیلوں اور امتوں تک لے کر جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو تیار ہو پیغام سنانا سے؟ انجیل کا پیغام لے کر جانے کے لیے تیار ہیں؟ یا کوئی بندہ کہے گا جی میرے کو تو ٹائم ہی کو نہیں؟ اور کریں، ذمہ داری خداوند کس کو دے کر گیا؟ انجیل کی منادی، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ انجیل کی منادی کا بنیادی یا مرکزی یا مین پیغام ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ مرکزی پیغام ہے انجیل کا، نئے عہد نامے کا۔ توبہ ضروری ہے، اور توبہ تب کی جاتی ہے جب انجیل کا پیغام سنایا جاتا ہے، انجیل سنائی جاتی ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اور ہم شکر کرتے ہیں لاسٹ سنڈے 26 لوگوں نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور 26 لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ اور جب آپ انجیل کا پیغام سنتے ہیں تو انجیل آپ کی زندگی تبدیل کرتی ہے۔ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ تو انجیل کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ قدرت کیا ہے؟ قدرت تیری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ کلام ہے، یہ انجیل ہے، انجیل کا پیغام ہے۔ آمین۔ نجات، کیونکہ گناہ ہوا، نجات کی ضرورت تھی، انجیل کا پیغام نجات کا پیغام ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ گناہ کس سے ہوا؟ جی گناہ کس سے ہوا؟ گناہ کس سے ہوا؟ جی بولو تو صحیح، پھر آگے چلیں گے۔ گناہ کس سے ہوا؟ کس سے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہوا سے گناہ ہوا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں ہوا سے گناہ ہوا؟ اچھا کوئی بندہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا، یہ تار اوپر کر۔ کتنے لوگ کہتے ہیں یہ صرف ہوا کا قصور تھا؟ قصور کدھر سے؟ ٹھیک۔ اچھا غور کریں، اگر آپ نے کبھی کلام غور سے پڑھا ہو، پیدائش 3 باب کی 6 اور 7 آیت، انہوں لکھ لو، پڑھنا نہیں، بتا میں دیتا ہوں۔ پھل توڑا کس نے؟ کھایا کس نے؟ جی کھایا کس نے؟ توڑا کس نے؟ کھایا کس نے؟ ہوا نے بھی کھایا نا، پہلے ہوا نے کھایا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک۔ اچھا وہاں جو سیکھنے والی بات ہے، جب ہوا نے کھایا آنکھیں نہیں کھلی، پڑھ کے دیکھو، لکھے آجے، جب ہوا نے کھایا، جب پھل ہوا کی حد تک تھا آنکھیں نہیں کھلی، لکھے آجے 6 اور 7 آئے۔ جب ہوا نے کھایا آنکھیں نہیں کھلی، جیسے اس نے آدم کو دیا، آدم نے کھایا تب آنکھیں کھلی۔ اور لوگی ہوا دے پاندے بھائی آدم دا برابر دا قصور جے، جدوں تک ہوا نے کھادا آنکھ نہیں کھلی، پڑھ کے ویلو لکھے آجے، حوالہ تمہوں میں دس دیتا 3 باب دی 6 اور 7 آیت۔ آنکھ نہیں کھلی، لیکن جیسے آدم نے کھایا آنکھیں تب کھلی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ آدم برابر کا شریک ہے، ہمیں پیڑا تے نہ پایا کرو، چپ بھی کر گئے۔ ہاللیلویہ۔ چا پڑھ لو ان ایک بار۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے پھل میں سے لیا اور کھایا۔ ایتھوں تک کھا لیا، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ آگے سنو، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اپنے شوہر کو دیا یعنی آدم نو، اور اس نے کھایا، اس نے کھایا، تب دونوں کی تب آنکھیں کھل گئیں، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں،
دونوں کی کھلی. کس کی کھلی؟ کیوں دونوں کی کھلی؟ وجہ کیونکہ حکم آدم کو دیا گیا تھا اور آدم کی پسلی میں سے ہوا نکلی تھی. ڈائریکٹ قصور آدم کا تھا. اور بھائی ہیلیلویا کہہ سکتے ہیں؟ ہیلیلویا ہیلیلویا. جب تک ہوا نے کھایا نہیں کھلی, لیکن اس نے جب آدم کو دیا تب بھی نہیں کھلی. جب آدم نے کھایا تب کھلی. ایک قصور کی تھا, چپ بھی کر گئے. ہیلیلویا. اچھا, اس لیے انجیل کے پیغام کی ضرورت ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور یہ انجیل یعنی بائبل کا پیغام لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے. اور بیسیکلی انجیل کا مطلب ہی گڈ نیوز ہے, خوشی کی خبر. اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر 40 دن لوگوں کو نظر آتا رہا, آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا, اور پھر اس کے بعد وہ 40 دن بعد اٹھا لیا گیا اور باپ کی طرف دائنی طرف بیٹھا ہے اور تیری شفاعت کرتا ہے. باپ کے پاس تیرا ایک وکیل موجود ہے جو تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آمین ہاللیلویا. تو انجیل کا پیغام کس کے لیے ضروری ہے؟ ساری دنیا کے لیے. اور انجیل کا پیغام جب سنایا جاتا ہے, پیغام دیا جاتا ہے, تو خدا کا پاک روح ذہنوں کو کھولتا ہے اور لوگ مسیح کے کلام کو سمجھتے ہیں. اور جب سمجھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو پھر خدا کا پاک روح انہیں طرح طرح کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. انجیل کا پیغام ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں. انجیل کا پیغام ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم روحانی نعمتوں اور برکتوں کو لے سکیں. انجیل کا پیغام ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہو سکیں. یہ انجیل کی قدرت ہے. جب آپ لوگوں تک لے کر جائیں گے, لوگ یسوع کو جانیں گے. جب تک آپ پیغام لے کر نہیں جائیں گے, لوگ یسوع کو کبھی نہیں جانیں گے. اور جب تک وہ جانیں گے نہیں, وہ توبہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے مسیح نے کہا جاؤ تاکہ لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں اور توبہ کریں اور میں انہیں نجات بخشوں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند یسوع نے شاگردوں کو صرف یہی نہیں کہا کہ لوگوں کو جا کر مسیحیت میں لے آؤ. کس میں لے آؤ؟ مسیحیت میں لے آؤ. اس نے کہا شاگرد بناؤ. شاگرد اس لیے بناؤ کیونکہ شاگرد جو ہے یہ کلام کی پوری تعلیم پر عمل کرتا ہے. شاگرد 2-4 باتوں پر عمل نہیں کرتا. شاگرد کی کوشش ہوتی ہے جو میرے ٹیچر, جو میرے استاد نے کہا میں ان ساری باتوں کو یاد رکھوں. اس لیے مسیح نے کہا ان کو صرف مسیحیت میں نہ لانا بلکہ ان کو شاگرد بنانا. کیا بنانا؟ شاگرد. جب آپ شاگرد بنیں گے اس کے بعد آپ انجیل کی منادی کرنے والے ہو سکیں گے. آمین. ہم کلیسیا بن کر رہیں گے, انجیل کا پیغام لے کر نہیں جا سکیں گے. اس لیے یہ شاگرد بننا ضروری ہے. خداوند نے چرچ کو, کلیسیا کو بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے کہ چرچ, کلیسیا قوموں, قبیلوں کے اندر جا کر انجیل کی منادی کرے. آپ کو پتا بائبل ہمیں کیا کہتی ہے؟ بائبل ہمیں کہتی ہے تم قوموں کے استاد ہو. کس کے؟ کس کے استاد؟ کس کے استاد؟ لیکن استاد کیسے بنیں گے؟ استاد بننے کے لیے بھی پہلے شاگرد بننا پڑتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ شاگرد بنیں گے, خدا ایک وقت آئے گا آپ کو استاد بھی بنائے گا. آمین آمین. اور اگر کوئی شخص جس نے انجیل کے پیغام کو قبول کر لیا ہے, خدا روحانی طور پر اسے آگے بڑھائے گا. خدا جسمانی طور پر اسے آگے بڑھائے گا. خدا اسے سکھائے گا. خدا اسے تعلیم دے گا. خدا اس کے لیے رستے ہموار کر دے گا. اگر کسی شخص نے انجیل کے پیغام کو قبول کر لیا ہے تو اس لیے ایمان سے انجیل کے پیغام کو قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ انجیل کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو پھر انجیل آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ توبہ کریں, آپ نجات پائیں اور پھر مسیح کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں. ہاللیلویا
اگر کسی نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، تو پھر وہ شاگرد نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے شخصی طور پر قبول نہیں کیا. اگر کوئی شخص انجیل کا مناد بننا چاہتا ہے، منادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شاگرد بننا ضروری ہے. آمین. اس کو تھیلا چکنا ضروری ہے، اس کو اپنے استاد کے تابع رہنا ضروری ہے. جیسے علیشا ایلیا کے تابع تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ خدا نے علیشا کو دگنا دے کر استعمال کیا تھا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. شاگرد کا مطلب ہے شاہ کے گرد گھومنے والا. کس کے گرد؟ شاہ کے گرد گھومنے والا، یعنی اپنے استاد کے اگے پیچھے پھرنے والا. اس کو کہتے ہیں شاگرد، جو شاہ کے گرد گھومتا ہے. آمین. ایجے شاگرد تو یہ کہنا استادوں کی پتہ نہ، پھر زیادہ پتہ ہے نہیں، تجھے کچھ نہیں پتا. بائبل کہتی ہے شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا. ہن ہاللیلویہ کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ نے کیا بننا ہے؟ شاگرد. اگر آپ مسیح میں روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر حقیقی شاگرد بننا پڑے گا. اور جب آپ حقیقی شاگرد بنیں گے، خدا آپ کو سکھائے گا بھی، بتائے گا بھی، آپ کو ٹیچ بھی کرے گا، اور پھر آپ کے راستے بھی کھولے گا کہ آپ یہاں چلے جائیں منادی کے لیے، آپ یہاں چلے جائیں منادی کے لیے. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ پاسٹر ریحان آئے اور منادی کرے. ہاللیلویہ. آپ نے حقیقی شاگرد بن کے گھومنا ہے اس دنیا کے اندر. آپ حقیقی شاگرد بنیں گے، یقین مانے خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. آمین، آمین. یہ ذمہ داری کس کو دی گئی؟ شاگردوں کو، چرچ کو، آنے والی کلیسیا کو. لیکن پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے، اپنی پوری طاقت سے جب آپ حقیقی شاگرد بنیں گے، خدا آپ کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے اس کام کے لیے استعمال کرے گا جو حکم اس نے اپنے لوگوں کو دیا. اور یہ حکم جو ہے ہمیں چرچ کو دیا گیا ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں دیا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ انجیل کی منادی کرنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. اور جب آپ انجیل کی منادی کرتے ہیں تو لوگوں کو صحیح اور غلط میں پہچان ہونی شروع ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کتنے لوگوں کو پہچان ہوئی انجیل کی منادی کے بعد؟ جی ہاللیلویہ. اچھا، یہ کب پہچان ہوئی؟ تب ہوئی جب آپ نے کلام حق کو سنا ہے. آمین، ہاللیلویہ. اور مسیح نے کہا بھی کہ جو دل سے قبول کرے، جو دل سے قبول کرے، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ دینا. آمین. یہ گریٹ کمیشن ہے، یہ گریٹ کمانڈمنٹ بھی ہے کہ جب آپ دل سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ بھی ہے. ہاللیلویہ. آپ بائبل میں سے بپتسمے کو نکال نہیں سکتے کیونکہ یہ کمانڈمنٹ ہے، یہ حکم ہے. اکثر لوگ پانی کے بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ بائبل کو غور سے پڑھیں، یہ یسوع کا حکم ہے. اور اس نے کہا ان کو حکم دیا کہ ان ساری باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ حکم یہ لکھے آجے 28ویں باب سے. اور لوگ پانی کے بپتسمے سے ڈینائی کر جاتے ہیں، کلام کو رد کرتے، یسوع کو رد کرتے ہیں، سریعام کرتے ہیں. اس حکم کو رد کیا جاتا ہے جو پانی کے بپتسمے کو رد کرتا ہے. یہ گریٹ کمیشن کا حصہ ہے. مسیح نے خود کہا جو ایمان لائے، قبول کرے، بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. انجیل کا پیغام لوگوں تک لے کر جانا. 3 مثالیں دیکھیں گے بائبل میں سے. کتنی؟ 3 مثالیں. جب پیغام جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب پیغام جاتا ہے یعنی سنیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اعمال کی کتاب 16واں باب. یہ تینوں مثالیں اسی چیپٹر میں سے میں دوں گا، حوالہ کاٹ کے رکھو. اعمال 16واں باب. پہلی جو مثال ہے جس پر ہم غور کریں گے،
وہ اعمال 16 باب کی 14ویں آیت، اعمال 16 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یہ پڑھیں گے۔ اور تواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے۔ پالوس کی باتوں پر کیا کرے؟ توجہ کرے۔ اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ اس نے ہمیں کیا کیا؟ اچھا، 4 مبشر کنہیں؟ پہلا پالوس، دوجا تimotheus، تیجا سلاس تے چوتھا لوکا آپی۔ یہ جڑا لکھن دے ہے، بولا جیسے ہی ہم یہاں پہنچے، اگر آپ اس کو شروع سے پڑھیں گے، پہلی ایسے پھر ترواس میں آئے، پھر جہاز سے روانہ ہو کر سیدھا سمتراکے میں، اور پھر دیکوپولس، اور یہ اس طرح یہ پڑھتے آئیں گے، نیچے شہر ہے۔ پھر یہاں پر آ کر آپ کو پتا چلے گا کہ تھواتیرا کی جگہ پر جب پالوس، سلاس، تimotheus اور لوکا انجیل کا پیغام لے کر آئے تو لکھے پالوس کلام سنا رہا تھا، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کرمز بیچتی تھی، بزنس مین عورت تھی، گھر کافی بڑا تھا۔ جب یہ کلام سن رہی تھی، بائبل کہتی ہے خدا نے اس کے دل کو کھولا تاکہ انجیل کے پیغام کو سمجھے۔ ہالےلویا! اور جب اس نے انجیل کے پیغام کو سمجھا، پیغام اسے پہنچا، پیغام اس نے سمجھ لیا۔ ایک سمجھنا بھی ضروری ہے، سارے کو سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ پڑھنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ بائبل میں ایک مثال ہے 8ویں باب میں حبشی خواجہ کی۔ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لکھا کس کے بارے میں ہے۔ خدا کے روح نے فلپس سے کہا کہ حبشی خواجہ ہے، یہ کلام پڑھتا ہے، نوشتے جانتا ہے، تمہار خریدا ہوا ہے، ایدہ اپنا ہے، انہیں مول لیا ہے، یہ پڑھتا ہے لیکن انہوں سمجھ نہیں آندی۔ خدا کے روح نے فلپس سے کہا جا اس سے پوچھ، جو تو پڑھتا ہے سمجھ آتا ہے۔ 8واں باب نوٹ کرو، گھر جا کے پڑھو، یہ والا اتنے لکھے آئے۔ جب فلپس نے پوچھا کیا تو جو پڑھتا ہے سمجھ آتا ہے؟ بولا نہیں۔ لکھے ہے، بولا مینوں کہیں سمجھ آ سکتی ہے؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، مجھے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اعمال 8ویں باب میں یہ واقعہ ہے۔ حوالے اس لیے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ ٹائم پھر زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے فلپس سے کہا میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ تو بائبل کہتی ہے فلپس نے اسی نوشتے سے شروع کیا۔ کون سے نوشتے سے؟ یسایہ کے صحیفے سے شروع کیا اور لا کر اس کو یسوع کی خوشخبری دی۔ اور جب یسوع کی خوشخبری دی تو فلپس نے کہا جب کوئی دل سے ایمان لائے تو پانی کا بپتسمہ لے سکتا ہے۔ بولا میں دل سے ایمان لاتا ہوں، پانی بھی موجود ہے۔ کلام کہتا ہے اس نے رت کو کھڑا کروایا اور فلپس کو کہتا ہے ہوں بپتسمہ دے، کیونکہ مجھے انجیل کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے۔ ہالےلویا! انجیل کے پیغام کی اگر سمجھ آ جائے تو اس سے ٹائم لائے لگو، لیٹ نہ کرو۔ حبشی خواجہ کو سمجھ آئی انجیل کے پیغام کی اور اس نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، وہ کون سی شے مجھے روک سکتی ہے پانی کا بپتسمہ لینے سے؟ انجیل کا پیغام یہ کرتا ہے، جب آپ جائیں گے پیغام لے کر جائیں گے تو پھر خدا اپنے لوگوں کے دلوں کو کھول دے گا۔ آمین۔ ذمہ داری کس کی؟ وہ لوگوں کی نہیں ذمہ داری جانا پہنتا جو ذمہ داری سے کہ کہتے سانتے چھٹی نہیں ملتی۔ ذمہ داری کس کی؟ کلیسیا کی۔ ہالےلویا! ایمانداروں کی، خدمت گزاروں کی۔ یہ جائیں گے، پیغام سنائیں گے، لوگوں کے دل کھلیں گے
اور لوگ پانی کا بپتسمہ لیں گے. آمین. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر. لودیا اس بہن کا نام تھا, کرمس بیچتی تھی, بزنس مین تھی اور کافی بزنس تھا اس کا, اور کلام کہتا ہے گھر بھی بڑا تھا. جب اس کا دل کھل گیا, اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اس نے ان 4 مبشروں کو کہا آؤ میرے گھر میں آؤ, اور ان کو اپنے پاس رکھا. اگر تم مجھے ایماندار بندی سمجھتے ہو تو میرے گھر آؤ. اب غور کرو انجیل کا پیغام کرتا کیا ہے؟ انجیل کا پیغام کرتا کیا ہے؟ اب انجیل کے پیغام نے یہاں کیا کیا؟ صرف لودیا کا دل ہی نہیں کھولا, لکھا ہے اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی انجیل کے لیے کھول دیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. گھر کے دروازے بھی کھول دیے انجیل کے لیے. بولا آؤ میرے گھر میں, ایتھے آ کے پیغام سناؤ, یہاں منادی کرو بیٹھ کر. آج بہت سارے گھر ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو جو مجھے کہتے ہیں جی آئیں جی ہمارے سین میں عبادت کریں, ہم لوگوں کو یہاں اکٹھا کریں گے. اگر انجیل کا پیغام کسی فیملی میں چلا گیا ہے تو وہ کہیں گے جی آئیں جی ہم فیملی میں عبادت کریں گے, ہم لوگ اکٹھا کریں گے. لودیا کا دل کھلا, اور صرف دل ہی نہیں, کارتے دروازے بھی کھل گئے. آمین. انجیل کے پیغام میں قدرت پائی جاتی ہے, لیکن موثر کب ہوتا ہے؟ جو تو بندہ تیاری پڑے جان دی, جو تو بندہ کہ جی ہاں میں جاؤں گا, میں سناؤں گا, اور میں انجیل کا پیغام سنانے کے لیے خدا مجھے جہاں کہتا میں چلا جاتا. آمین. آپ جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اچھا, دوسرا واقعہ بھی اسی شہر میں ہوا, یہاں پر ہی فلپی کے اندر, اور یہ دوسرا واقعہ ہے 16ویں باب کی 16ویں آیت. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلنے لگی, چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں, خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں, جو تمہیں نجات کی راہ. اچھا, بدرو گینڈ ہے یہ, کون گینڈ ہے یہ؟ بدرو گینڈ. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں, اس میں سے نکل جا. ہاللیلویا. اور وہ اسی ٹائم بدرو لڑکی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. آمین. انجیل کا پیغام اس لڑکی تک بھی پہنچ گیا, انجیل کا پیغام اس لڑکی تک بھی پہنچ گیا. یہ معاشرے کی پسی ہوئی لڑکی, غلام بنائی گئی تھی. یہ ابلیس نے اسے غلام بنایا ہوا تھا, اور ابلیس اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا, اور یہاں تک کہ روپے پیسے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا. یہ جتنی انکم حاصل کرتی ساری مالکوں کو, ساری ان جادوگروں کو جاتی جنہوں نے بدروہیں اس لڑکی میں ڈالی ہوئی تھی, اور اس کے پیچھے جادوگر کام کر رہے تھے. اور لکھا ہے یہ غیب گوئی سے بہت ساری چیزیں, بہت سارا مال اپنے مالکوں کے لیے کماتی تھی. لیکن جیسے ہی انجیل کے سنانے والے یہاں پہنچے ہیں, جیسے ہی انجیل کا پیغام پہلے انہیں لودیا کو سنایا اور اس کے بعد اس لڑکی تک پیغام آیا, پالوس نے جیسے یسوع کا نام لیا بدرو اس لڑکی میں سے نکل گئی تھی. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع ہی انجیل ہے, اس نے جو بولا وہ انجیل ہے. ہاللیلویا. اس کے منہ سے جو نکلا ہے وہی بائبل ہے, وہی کلام ہے, کیونکہ یسوع خود کلام میں خدا ہے. اس نے جو بولا وہ کلام ہے. اس نے یسوع کا نام لے کر جھٹکا, بدرو اس میں سے نکل گئی. اب غور کریں, اس معاشرے کی پسی ہوئی لڑکی کو جب پیغام سنایا گیا ہے, انجیل کا پیغام اس لڑکی تک پہنچا ہے, انجیل کے پیغام نے لڑکی کو آزاد کیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ کو بتاؤں, انجیل کی منادی, انجیل کا پیغام لوگوں کو بحال کر دیتا ہے, رہا کر دیتا ہے, اور لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. پیغام جب جائے گا لوگ آزاد ہوں گے. آپ سنانے کے لیے تیار رہیں. آپ کو کبھی بھی وقت اور بے وقت کبھی بھی اٹھا کر کہے گا آجا, بندے کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت.
آمین، ہاللیلویا۔ اکثر مجھے دعائیں سننے کو ملتے ہیں، جی ہم نے کسی پاسٹر سے کہا بدرو گرفتا کہ اسے آپ دعا کریں، پاسٹر نے کہا حالے نہیں کرنی، میں روزے چ نہیں، میں دعا نہیں کر کے آیا، میں حالے نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتاؤں جو خدا کے بلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں دعا کے لیے۔ یہ ہوتی نشانی ہے، یہ بلائے ہوئے بندے وہ ڈرتا نہیں، وہ کہتا ہے دعا کرنی ہے آؤ کرنے، کیوں؟ کیونکہ جس سے وہ دعا کرتا ہے وہ اس کے اندر ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ دوسرا واقعہ، انجیل کا پیغام جب آیا فلپی کے علاقے میں، اور جیسے بدرو نکلی رولا پہ گیا۔ کیا پہ گیا؟ ہاں، اب جو مالک تھے بدروہوں کے جنہوں نے لڑکی میں ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے رولا بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی پالوس نے بدرو نکال دی، کمائی کا ذریعہ بند ہوا، پھڑ کے بنو، پکڑو ان کو۔ اور آگے 31ویں 32ویں 33ویں آیت میں اسی چیپٹر کی لکھا ہے پالوس اور سیلاس کو پاؤں کاٹ میں ٹھوکے گئے اور جیل میں، فلپی کی جیل میں بند کیا گیا، اور ان کو بینت لگائے گئے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ بدرو کاٹ دیتی ہے، رولا بینت۔ اور ایسا جب ہوا تو لکھا ہے آدھی رات کا وقت تھا کہ پالوس اور سیلاس خدا کی حمد کے گیت گا رہے اور دعا کر رہے تھے کہ روح القدس نازل ہوا، اور قید خانہ کی نیو ہل گئی اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور قید خانہ کے دروازے کھل گئے۔ ہاللیلویا۔ اب غور کرو انجیل کے مناد کہاں ہیں؟ جیل خانہ میں ہیں، لیکن کیا پلان ہے؟ انجیل سنانے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا خدا کن کو توبہ کی توفیق دے گا۔ لکھا ہے دروگا، جیل دا انچارج، جیلر آ گیا اور آ کے دروازے کھلے ہوئے دیکھ کر چراغ منگوا کر اندر جانے کی کوشش کی، اور اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ قیدی تو بھاگ گئے۔ تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی تو جو پاسٹر پالوس تھا اندر سے اس نے آواز دی، کہتا اوے دروگا ٹھہر جا، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچانا، کوئی بندہ بچیا نہیں، سارے ہی اندر نے، کیونکہ خدا کا روح کسی کو بھاگنے نہیں دیتا۔ ہاللیلویا۔ خدا کا روح بچنے نہیں دیتا مجھے، کہتا سبھی اندر ہیں، اپنے تائیں نقصان نہ پہنچانا۔ انہیں جدو دیکھیا نا کہ سارے اندر نے، دروازے بھی کھلے، تالے بھی ٹوٹے، بیڑیاں بھی کھل گئیں، تو کہتا ہے اے صاحب بولی کہ کمبدا ہویا انہاں دے کول آیا، وہ کو پادری کڈی وڈی شے ہے، کہتے کمبدا ہویا انہاں دے کول آیا اور آ کر کہتا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو میسج کیا آیا؟ تو یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہن میں چاہتا آیت پڑھی ہے 16ویں باب دی 31 32 تے 33 ہے۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھرانے والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ کیا سنایا؟ کیا سنایا؟ ایک آئے بینت بھی لگے، مار بھی بھئی، تے پھر سنایا کی انجیل کا پیغام سنایا، خدا کا کلام سنایا۔ اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ ہاں اسی وقت، کب؟ جب انجیل کا پیغام تیرے دل کو لگے، اسی وقت وہ رائٹ ٹائم ہے۔ وہ تو نہیں کہے جی مجھے آج ہی لینا ہے، وہ یہ نہیں کہے جی دن چڑھ جائے گا پھر دیکھاں گے، کوئی انتظام کریں گے پھر کر لیں گے، نہیں، لکھا ہے اسی ٹائم۔ وہ رائٹ ٹائم تھا جب کلام سنا گیا، انجیل سنائی گئی، پیغام دیا گیا، انہوں نے یسوع کی خوشخبری سنائی۔ لکھا ہے اس نے اپنے گھرانہ سمیت اٹھ کر پانی کا بپتسمہ لیا اور وہ دروگا یسوع کے نام میں نجات پا گیا۔ یہ انجیل کی قدرت، انجیل کا پیغام زندگیوں کو بحال کر دیتا ہے۔ یہ انجیل لے کر لوگوں تک جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ 3 ایگزامپلز ہم نے دیکھی 16 چیپٹر میں سے۔
کہ یہ تینوں کو انجیل کا پیغام دیا گیا اور انہوں نے نجات کو حاصل کیا. لودیا نے بھی اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا اور پھر وہ لڑکی جو بیچاری غریب تھی, پسماندہ تھی, پسی ہوئی تھی, ابلیس کیا تو دکھ اٹھاتی تھی, یسوع کے نام میں وہ بھی آزاد کی گئی. پیغام اسے بھی دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا پلان خدا کا اس جیلر کے لیے, اس دروگا کے لیے, اس جیل کے انچارج کے لیے تھا اور اس کے گھرانے کے لیے تھا. لیکن اس نے اسی ٹائم جا کر پانی کا بپتسمہ لیا اور اپنے آپ کو یسوع کے ہینڈ اوور کیا اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. آمین. یہ ہوتا کیسے ہے؟ انجیل کے پیغام سے. ہیلیلویا. کس کے پیغام سے؟ انجیل کے. جب آپ پیغام لے کر جائیں گے خدا زندگیاں تبدیل کر دے گا. آمین. آمین. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لاسٹ سنڈے میں اتنا خوش تھا کہ خداوند ایک بار پھر تو نے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا کہ اگر میری منادی پہ کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو میں اپنے آپ کو چیک کروں لگتا ہوں نا منادی بھی ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. لفظ نہیں رہ گئے کدھر میرے کو, روح کہاں ہے, میں چیک کروں لگتا ہوں. خدا اثر کیوں نہیں ہو رہے, چوٹ کیوں نہیں لگا ڈی دیتے, بندہ تیار کیوں نہیں ہویا, میرے کو کمی ہے سلام سے. میں اپنے آپ کو چیک کرنا. لیکن خدا جب لوگوں کو تیار کرتا ہے تو پھر پھل بہت سا آتا ہے. آمین. ہاللویا. خدا نے ایک علاقہ ہمیں دکھایا ہوا ہے خواب کے اندر, اور میرا ایمان ہے خدا وہاں کام کرے گا. آمین. کیونکہ خدا ایسے کوئی چیز مجھے نہیں پہلے دکھاتا, جب وہ دکھاتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے. آمین. اب انجیل کا پیغام تو جائے گا, انجیل کا پیغام تو, لیکن جائے گا کیسے؟ جائے گا اے سوال جے, یہی سوال جے, اور میں چاہنا کہ دیتے غور کریے. جائے گا لیکن کیسے؟ جائے گا لیکن کیسے؟ اچھا, اس میں جو پیغام جائے گا اس میں آپ کی شراکت ہے. کس کی؟ کس کی شراکت ہے؟ آپ پیغام میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ انجیل کے پیغام میں کتنے لوگ نے جڑے کہتے ہیں جی اسی شریک ہاں؟ ہاتھی نہیں بہائے لوگوں نے. کتنے لوگ ہیں؟ اچھا تمہوں بھی بھیجتے جاؤں گا میں ہی, آپ ٹینشن نہ لیں. ان کے ڈرتے ہیں ہمارے بھائی صاحب بولیں گے جاؤ تو جا کے کلام. نہیں نہیں نہیں, جس کا کام ہے وہ سنائے. جس کا کام ہے آپ شاگرد بنے, تعلیم حاصل کریں. اگر انہیں تمہیں استعمال کرنا ہوئے گا تو مینوں نہیں پوچھے گا, تو ہم کر لے گا. ہیلیلویا. اگر آپ اس کے پلان میں آگے ہیں, منصوبے میں آگے ہیں, تو آپ کو کر لے گا. اور اگر نہیں ہے تو آپ تعلیم پائیں, آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. اگر اس نے کرنا ہوگا تو کر لے گا. انہوں کو ڈر سکتا ہے, انہوں کوئی نہیں ڈر سکتا. انجیل کے پیغام میں شراکت. کیا؟ انجیل کے پیغام میں شراکت. اب پیغام پھیلے گا کیسے؟ اب بات غور سے سننا. سنانا ہے, سنائیں گے, لیکن پیغام جائے گا کیسے؟ فلپیوں کا خط نکالیں. پہلا بات 5ویں آیت, فلپینس چیپٹر 1 ورس نمبر 5. اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو, اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. اسے یسوع مسیح کے دن تک کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اب چوتھے باب کی 16ویں آیت, اسی چیپٹر کی فلپیوں کی چوتھے کی 16 چنانچہ تسالونیکیے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا. تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا. کچھ بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ؟ انہیں یاد کیا تھا, بولا ایک باری نہیں کتنی باری بھیجا. کیا تھا؟ بھیجا کیا تھا؟ تم نے میرے لیے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ جی پڑھے اس کو پورا 16 کو پورا پڑھنا.
یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے، تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ اور چوتھے باپ کی 18ویں آیت، میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے، تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپیفریدیس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں، وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کو کیا ہے؟ 19ویں آیت، میرا خدا اپنی دولت کے موافق، اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے یعنی ہر ایک ضرورت پوری کرے گا۔ اب ہوا کیا؟ یہ حوالہ پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ انجیل کی جب منادی کی جاتی ہے تو انجیل کی منادی کرنے کے لیے جب پالوس سفر کرتا تھا تو یہ ہدیہ اکٹھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیج بوتے تھے انجیل کے پیغام کے لیے، ہدیہ جو ہے وہ ڈالے جاتے تھے، بیج بویا جاتا تھا کہ جب یہ سفر کریں گے، ٹریول کریں گے تو اخراجات ہوں گے، اور جب یہ اخراجات کر کے پیغام سنایا جائے گا تو جنہوں نے ہدیہ جات دیے ہیں، جو بیج بویا گیا ہے، وہ انجیل کی خوشخبری میں برابر کے شریک ہیں۔ اس نے کہا ایک بار نہیں، 2 بار۔ اور پھر یہ اپیفریدس جو ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ تم نے بھیجا ہے، اور میں تمہاری کیا کرتا ہوں؟ تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ تم یاد رکھتے ہو کہ انجیل کا پیغام جب سنانے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو پھر اس میں اخراجات ہوتے ہیں۔ انگریز آتے ہیں نا، پیغام سناتے ہیں، پیسہ لگاتے، پاکستانیاں تو لگتا ہونا، تو لگتا ہے جی، بولا تو صحیح، لگتا کدھر جی؟ ان کا لگتا ہے نا، تو شوما ساڑیاں ہوتی ہیں، میٹنگ کرا، بڑی بڑی میٹنگ، بڑا بندہ آیا سی، بڑی دنیا سے، اور بھائی میٹنگ کہیں تھی، کہتے جی دنیا بڑی سی، میٹنگ کہیں کی مرضی، وہ بندہ بڑا آیا سی۔ بندے کو کی کرنا ہے؟ خدا دا آنا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب غور کریں، گورے دے دے کر غریب نہیں ہوئے بلکہ امیر ہو گئے ہیں۔ پاکستانی پادری لے لے کر کیا ہوئے ہیں؟ امیر نہیں ہوئے، غریب کے غریب ہی ہیں۔ بہاندے غریب نے، بہاندے اندر نہیں۔ اب میں کرنا نہیں چاہتا، پھر ایشو بن جائے گا، میٹنگ لائیو جا رہی، پھر لوگ کہنے گے جی پاسٹر ہاں کریٹیسائز کرتا نہیں، میں کسی نے نکالتا، بھائی تم جانتا رکھا میں جانتا۔ لیکن انجیل کے پیغام میں آپ کا بیج بونا، جیسے فلپی کی کلیسیا بیج بوتی تھی کہ جب پالوس، سیلاس یا تیموتھیوس یا کوئی بھی انجیل کی منادی کرنے جاتا تو یہ ہدیہ اکٹھا کرتے تھے، اور اگر بندہ پہنچ بھی گیا تو پیچھے سے بھی مدد جاندی رہتی سی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ انجیل کی منادی فری میں ہو جاتی ہے، فری جو بھی کہنے لوگ کہتے جی فری دی ہو جاتی ہے، کہتے جی لو خدا کا کام نہیں ہوتے، آپ بھی انتظام کرے گا۔ خدا دا میں آپ کو بتاؤں، خدا بھی آپ جیسی بہنوں اور بھائیوں کو تیار کرتا ہے۔ بولا یہ میں بیج بوتا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ انجیل کی منادی، انجیل دوسروں تک لے کر جانا، اس کے اندر بڑے اخراجات، بڑے ایکسپینس ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تجربہ ہے؟ جب آپ جاتے ہیں، عام سفر کریے نا، پنجاب جاتے کتنا پیسہ لگ جاتا ہے؟ لگتا ہے یا نہیں؟ لیکن جب ہم مسیح کی انجیل لے کر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آپ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ آج تو کچھ دے کے جان گے۔ انجیل کا پیغام تو مرکزی ہے، وہ تو تیری زندگی بدلے گا، لیکن نال کی یہ بھی ہے، یہ بھی ضروری، لیکن سب سے زیادہ انجیل کا پیغام۔ لیکن جب بندہ جائے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی امید کہ جی آئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ کریں گے۔
میں آپ کو بتاؤں بہت سارے پادریوں نے لوگوں کو غلط عادت ڈال دی. آپ کریں، سودے دیں، راشن دیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو زندگی کا پیغام ہے خدا کا کلام وہ زندگیوں کو دیں. ہاللیلویا. اور جب آپ انجیل کا پیغام دیں گے تو پالوس نے 19ویں آیت میں لکھا اور خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج یعنی ساری ضرورتیں جیڑی تیری ہے خدا پوری کر دے گا. آمین. اگر تو دولت دے رہے ہیں نا تو تینوں بھی دولت دے گا. اگر تو دے کام واسطے دے رہے ہیں تو تینوں دے گا اور یسوع کے نام میں دے گا. تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کر دے گا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اچھا فلپیوں 2:25 آیت میں چاہتا ہوں چند ایک آیات ہم پڑھیں ہمیں اندازہ ہو. لیکن میں نے ابھی فلپیوں 2:25 لیکن میں نے اپیفیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا. وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میرے حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے. میری حاجت رفع کرنے کے لیے کیا ہے؟ اچھا یہ جاتا تھا ہدیے اکٹھے کرتا تھا اور لا کر کس کو دیتا تھا؟ پالوس. اچھا پالوس قید خانہ میں تھا فلپی میں. جب اس نے یہ فلپیوں کا لیٹر لکھا وہ جیل میں تھا. یہ لیٹر جیل سے لکھا گیا اور اس نے جیل خانہ میں بھی خداوند کی منادی کی ہے اور اس نے انجیل کو سنایا ہے اور پیغام دیا ہے. اور یہ شخص آتا تھا اور اس کی ہیلپ کر کے جاتا تھا، مدد کر کے جاتا تھا. کیونکہ پالوس کیا کرتا تھا؟ انجیل کے پیغام کو پھیلاتا تھا، سناتا تھا. آمین. تو جب ہم پیغام کو لے کر جاتے ہیں، سناتے ہیں تو پھر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا. اپنی خوشی سے دیا. جی آگے. اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. آمین. ہاللیلویا. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اس حوالے میں اس کا ٹائٹل ہے مسیح خیرات. کیا؟ ہاں جو وہ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہدیے جات اکٹھے کیے گئے لوگوں کے لیے. اور میں اپنی ٹیم سے یہ مشورہ کر رہا تھا، ہم پلان کر رہے تھے کہ اگر خدا ہمیں زیادہ دے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ انجیل کے پیغام کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانے کا ارینج بھی کیا جائے. تو جب یہاں کی کلیسیا کو پیغام دیا گیا تو یہاں کے لوگوں کے دل کھلے. لیکن تم نے اپنی غریبی نہ دیکھی، تم نے اپنی غریبی نہ دیکھی بلکہ جو مقدور تھا مقدور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پہلے خدا کی مرضی کے تابع کیا. پھر اس کے بعد جو ہم سوچ رہے تھے یا جو ہم نے کہا تم نے اس سے بڑھ کر دیا تاکہ خدا کے لوگوں تک خدا کی مدد، خدا کی سپورٹ اور خدا کا پیغام جایا ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ جی یس ذرا سوچ کے کرے ہو کیونکہ خدا دی ضروری ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا آپ تیار ہیں کہ ہم خدا کے حضور بیج بوئیں گے اس لیے تاکہ ہم انجیل کا پیغام لوگوں تک لے کر جا سکیں. آمین. آمین. خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا یہ ذمہ داری پوری کرے اور خدا کلیسیا میں سے لوگوں کو تیار کرتا ہے. یہاں پر بھی یروشلم کی کلیسیا کے لیے ہدیے جات اکٹھے کیے گئے، خیرات و سخاوت کی گئی.
लोगों ने चीजें दी, लोगों ने हदिया जा डाला ताकि लोगों तक लेकर जाया जाए, लोगों की हेल्प की जाए, मदद की जाए, यहाँ पैगाम सुनाया जाए। यीशु ने भी पैगाम सुनाया, फिर उसके बाद उनको क्या दिया? खाना दिया था या नहीं? जी दिया था ना। हमारी कोशिश भी यही है कि जब हम ये बदीन के इलाका में जाएं, बदीन से जो 37 किलोमीटर अंदर का इलाका है, तो वहाँ जाकर हम लोगों की हेल्प भी करें, लोगों के लिए दुआएं भी करें, लोगों को अंजील भी सुनाएं, और जो हमसे हो सकता है वो हम करें उनके साथ। हालेलुया। तो इसमें आपका साथ होना जरूरी है। गरीबी है, उसने पौलुस ने भी लिखा 8वें बाब, बोला तुम गरीब हो लेकिन तुमने अपनी गरीबी से बढ़कर लोगों की मदद की है, और जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपकी हर एक एहतियाज को यानी जरूरत को रफा करता है और आसमान आपके लिए खोल देता है। आमीन आमीन। तो खुदावंद का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर ये पैगाम देता है। और पहली बात हमने जो सीखी कि अंजील की मुरादी करना जरूरी है। दूसरी चीज, आप अंजील में शराकत कैसे कर सकते हैं? आप अंजील में ऐसे शराकत कर सकते हैं अपने हदिये जात देकर, अपना रुपया पैसा देकर आप अंजील के काम में शरीक हो सकते हैं। तीसरी बात, आप दुआ करके, कैसे? दुआ से। आप मेरे लिए, टीम के लिए दुआ करें कि खुदा जब तेरे लोग तेरे खादम कलाम लेकर जाते हैं तो वहां के लोगों के दिलों को खोलना, ताकि मसीह को जाने, समझें और कबूल करें दिल से, और तौबा करें और आसमान पर की बादशाही के वारिस बन जाएं। आप हमारे लिए दुआ करें, आप दुआ के जरिए से शरीक हो सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो आपने दुआ भी करनी है, आपने बीज भी बोना है, और वो जो बीज आप बोएंगे वो मुझे अलग बताएंगे कि ये बीज हमने उस काम के लिए बोया है, और वो बीज सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आपको तौफीक भी दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदाई कदूस मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम दिल और दिल की था गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज सुबह की सारी इबादत का ऑनर और जलाल हम तुझे देते हैं। खुदा पाक, खुदा आज तेरा हुक्म, तेरा इरशाद आज़म और अंजील की मुनादी के बारे में खुदा हमने सीखा है। हमें तैयार कर, हमें तौफीक दे, ताकि हम अंजील के पैगाम को खुदा दुनिया तक लेकर जाएं, कौमों, कबीलों और उम्मतों तक लेकर जाएं, और खुदा इस पैगाम के वसीला से दुनिया बचाई जाए और आसमान की बादशाही के वो वारिस बन जाएं, और उनकी जिंदगियों में खुदा तेरा जलाल कसरत से ज़ाहिर हो, क्योंकि तो अपने मंसूबे को सारी दुनिया के लिए रखता है। खुदा कलीसिया को तौफीक दे, कलीसिया को मजबूत कर, ताकि खुदा ये दुआ में, रोजे में और खुदा पाक खुदा लोगों की मदद करने में खुदा पाक खुदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा हमें जैसे फिलिप्पी की कलीसिया थी, खुदा हमें वैसी कलीसिया बना, बाबरकत कलीसिया बना, देने वाली कलीसिया बना, ताकि खुदा जो सैराब करता है, बादल कहती है वो खुद भी सैराब होता है, उसके खित्ते कभी खाली नहीं रहते, बल्कि तूने भर देता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सबके साथ हो, सबको ब्लेस कर और बरकत दे, और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता कर, खुदा के बेटे यीशु के नाम।